الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں والا اور رحمتوں والا مغفرتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، جس میں رمضان کی تیاری اور اس کی عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنے کا ذکر ہوتا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ آج کے مختصر ٹائم میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ایک اہم عبادت کا ذکر کرنا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ادا کرنی ہے، لیکن چونکہ اس میں نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں، ثواب کا معیار اور مقدار اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں، اس لیے عام مسلمان زکوٰۃ کا یہ فریضہ بھی رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کے کچھ ارشادات سن لیجئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے ہم تمہارے لیے جو کچھ نکالتے ہیں اس کی پیداوار میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جب اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر دینے لگو تو ردی اور بیکار مال کا ارادہ نہ کیا کرو، صاف ستھرا اور پاکیزہ مال دیا کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ایسا مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تمہیں دیا جائے تو تم نہ لو۔ پرانے کپڑے، پرانے جوتے، استعمال کی ہوئی چیزیں، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں لینا بھی پڑے تو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ تو جب لینے کے لیے تیار نہیں جو مال، وہ دیا بھی نہ کرو، بلکہ کیا کیا کرو؟ عمدہ مال، پاکیزہ مال، اچھا مال اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ اور اس سلسلے میں دیتے ہوئے رکاوٹ بنتا ہے شیطان، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، جب دینے لگتے ہو تو شیطان تمہیں کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا مال۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں غیر محسوس طریقے سے بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور خرچ کرنے کا کون کہتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کے مقابلے میں رحمان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم دو
اللہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ تمہیں مزید دے گا، فضلاً، اپنا فضل عطا کرے گا۔ اور جو کچھ تم دو گے اس کا ذکر فرمایا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے پر، یا کوئی نظر منت پوری کرو گے اللہ کے نام کی، یاد رکھنا جس کو دے رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لوگوں کی طرف مت دیکھو کہ لوگوں نے تعریف کی یا نہیں، لوگوں نے واہ واہ کی یا نہیں، لوگوں نے بڑا کہا یا نہیں، لوگوں نے سخی کہا یا نہیں، جسے دے رہے ہو وہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ میں جانتا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دینے والا کوئی دیتا ہے، آپ نے تمثیل اور مثال کے انداز میں فرمایا کہ وہ جب ایسے کر کے دیتا ہے تو سب مانگنے والا جو ہے نا، جو لینے والا ہے، اس کے ہاتھ پر جانے سے پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ مثال دیا کہ دینے والے تم ہو اور جو لے رہا ہے اس کے ہاتھ پر مال بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی دکھاوا اور چھپانا، کون سی پالیسی بہتر ہے، چھپا کر یا دکھا کر؟ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دیتے ہوئے سب کے سامنے دو تو بھی اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، لوگوں کے سامنے دو، لیکن دل میں یہ ہو کہ دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نام پر۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سب کے سامنے دو پھر بھی ٹھیک، نیت اللہ کی رضا کی ہو، لیکن اگر چھپا دو اور فقیروں کو، مانگنے والوں کو دو، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شیطان پھر حملہ نہیں نہ کرتا، وہ دکھاوے والی باتیں نہیں ذہن میں لانے دیتا پھر۔ اور جب تم دو گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے دینے کی وجہ سے، ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ ایک دو لائنیں آگے چل کے پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، دیتے ہوئے یہ بھی یاد رکھو کہ تم دے تو کسی اور کو رہے ہو، لیکن فائدہ تمہارا اپنا ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ تمہارا، دینے سے اس آخرت میں بھی فائدہ تمہارا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ہاں یہ یاد رکھو کہ دیتے ہوئے تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ نماز کی طرح فرض ہے، جس طرح نماز فرض اسی طرح زکوٰۃ فرض، جس طرح روزہ فرض اسی طرح زکوٰۃ فرض، جس طرح حج فرض اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ ظاہر بات ہے نماز کی بھی شرطیں پوری ہوں گی تو وہ فرض ہوگی،
زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے، جب شرائط پوری ہو تو پھر بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، فرضیت میں کوئی فرق نہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، پورا کرنا ہے، پورا کرنے پہ ثواب ملے گا اور نہ پورا کرنے پہ گناہ ملے گا۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، جلدی تشریف لایا کریں۔ زکوٰۃ فرض کب ہونی ہے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دو مقداریں معیار بنائی گئی ہیں۔ کسی بندے کے پاس مرد ہو یا عورت مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ کسی مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے پاس 52 تولے چاندی موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان میں سے جو سونا ہے، بعض علماء نے چاندی کو کہا ہے، بعض نے سونے کو کہا ہے کہ سونا معیار بنے گا باقی مال تجارت کا۔ مطلب کیا کہ آپ کے پاس دکان ہے، تجارت ہے، کر رہے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، وسیع ہے، پیسہ ہے، ان سب کو ملا کر ان کی قیمت اگر 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے، دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، تجارت ہے کسی بھی قسم کی، اس کی قیمت سارے مال کی 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ہے موٹے سے مسئلے، باریک مسئلے، مجھ پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں، یہ آپ اپنا حساب کر کے کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اگر پوری ہو جائیں تو پھر اس بندے پہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض، جس طرح حج والے پر شرائط کے ساتھ حج فرض ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دینی کتنی ہے؟ فیصد کے لحاظ سے 2.5%۔ سارے مال کو جمع کیا جائے، اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے جتنا مال بنتا ہے اس میں 2.5 روپے، 2.5%، 2 روپے 50 پیسے ہر 100 کے بعد یہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر حصوں کے حساب سے دیکھنا ہو یا یاد رکھنا ہو تو 40واں حصہ، سارے مال میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وقت کم ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں سے سن لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے، بیت المال کا اسلامی حکومت کا نظام تو رہا نہیں۔ اب ہم نے جس طرح اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے نماز پڑھنی ہے نا، کوئی SHO تو نہیں پڑھائے گا ہمیں، مولوی کو تو ویسے ہی ضرورت ہی کو نہیں اس کی ماننے کی، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، شور مچاتے رہتے ہیں، ان کی تو چھوڑو نا، یہ مطلب ماحول بن گیا۔ یہاں دنیا میں آپ کو نماز کی بھی کوئی سزا نہیں ملنی جس نے نہیں پڑھنی، اسی طرح دنیا میں زکوٰۃ کی بھی ظاہر کوئی سزا شاید نہ ملے، کوئی زبردستی آپ سے لے نہیں سکتا، لیکن رب کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی آخرت میں اللہ نے پوچھنا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہاں سے بالکل صحیح سالم بغیر کانٹا چبھے بھی آگے چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی تو پوچھ گچھ لازمی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ 10واں سپارہ ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن سے بات کرتے ہیں تاکہ دل متاثر ہو کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، کسی مولوی مفتی کی بات نہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو چاندی اور سونا جمع کرتے رہتے ہیں
اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے یہ سزا جن کا ذکر ہے. عام طور پہ یہ بھی ہے نا کہ جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے، اس لیے ہمیں کیا، ہم تو جو مرضی کرتے رہے. یہ نہیں ہے. یہ دیکھیے ذرا، آخر زکوٰۃ مسلمان نے دینی ہے نا، تو نہیں دی تو سزا اللہ نے ذکر کی. فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور باقی مال بھی اس میں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جمع تو کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن جرم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتے. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیں. بشارت اور دردناک عذاب ہے خوشخبری کا لفظ، لیکن ہے دردناک عذاب کی خوشخبری. تو یہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز. کیا سزا ملے گی؟ فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن ان کے اسی مال کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. وہی سونا وہی چاندی قادر مطلق وہاں جمع کر کے دکھائیں گے اور انہیں گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے. ہاں، یہ جہنم میں اب کون جانے لگے؟ مسلمان جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. یہ کافروں کے لیے صرف نہیں بنی. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، وہ گرم کیا ہوا سونا، وہ گرم کی ہوئی چاندی، فرمایا ان اس گرم کیے ہوئے مال سے داغے جائیں گے. داغنا جانتے ہیں نا، وہ گرم چیز لگاتے ہیں نا جسم کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں داغنا، جلتی ہے جلد. کہاں فرمایا جباہہم، ان کے پہلو داغے جائیں گے. وجنوبہم، جباہہم، ان کی جبینوں کو داغا جائے گا، ماتھے پہ لگایا جائے گا. وہی سونا وہی چاندی جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلی. وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، کمر کو داغا جائے گا. یہی چاندی ہوگی یہاں والا ہی سونا ہوگا، لیکن اس کو تپایا اور گرمایا جائے گا جہنم کی آگ سے. اور جب یہ سب کچھ کیا جائے گا، رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے جمع کیے ہوئے مالوں کا ذائقہ چکھو اب. تو یہ سخت سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں. زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے. اس رمضان المبارک آپ تمام حضرات کو اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے، تو اپنے مال کا حساب لگائیں. وقت کم ہے، مسائل زیادہ ہوتے ہیں. یہ اٹا سٹا اور اندازہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. مسئلہ ہمارا کام ہے بتانا. اسی طرح کس کو دی ہے یہ بھی نہ دیکھنا، یا کچھ دیکھنا پڑے گا. مطلب ایک بندہ کے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ آدھا مال ادا کر دیتا ہے لیکن حساب نہیں لگاتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہو. جس طرح دیکھیں نا نماز، ابھی ہم نے کتنے رکعتیں فرض پڑھنے ہیں؟ 2 جمعے کے فرض پڑھنے ہیں نا. تو بندہ پڑھتا ہی جائے، میں نے 8 پڑھے ہیں، میں نے 10. ایسے نہیں ہے. 2 کی جگہ 2 ہی پڑھنے ہیں تو حکم اللہ کا پورا ہونا ہے.
اسی طرح زکوٰۃ جس کو دینی ہے اللہ نے وہ واضح بیان کیا ہوا ہے، کتنی دینی ہے وہ بھی بیان ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی ثواب ہے، اور جس طرح نماز نہ پڑھنے پر پکڑ اور گرفت اور عذاب ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر گرفت اور پکڑ اور سزا اور عذاب ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔